السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 31 جنوری کی کال لے کر. جناب مہینہ ختم ہونے کو ہے, کل آخری سیشن ہے. آج کے سیشن پہ بات کرتے ہیں. آج کا سیشن جو ہے اس میں کافی دقت نظر آئی صبح سے ہی کہ 40,600 کو کراس نہیں کر پا رہا تھا, اس کے اوپر رک ہی نہیں پا رہا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ آج 10:15 بجے میں نے آپ لوگوں کو مڈ ڈے کال دے دی اور پھر اس کو ویلیڈیٹ کیا 11:30 بجے. تو وہ مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے سمجھنے کا, پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا, کیونکہ واضح طور پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کو دقت ہو رہی ہے 600 کے اوپر ٹریڈ کرنے میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اپنی زبردست کوشش کے باوجود وہ 12-1 بجے تک اسی بینڈ میں ٹریڈ کرتی رہی 600 کے اراؤنڈ, اور پھر وہ 600 سے جب گرنا شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک ٹریگر جو آپ کو کل کی کال میں دیا گیا تھا 40,338 دا بیئرش ٹریگر, اس کو توڑنے کے بعد اس نے جو 3 میجر سپورٹ کی نشاندہی میں نے آخری کال میں کی تھی ان کو بڑا بروٹلی وائلیٹ کیا اور ان کو بڑی زبردست طریقے سے بریک کیا اور 39,844 کا لو بنا کے ان لیولز کے نیچے, یعنی کہ 39,925 کے نیچے ہی مارکیٹ کلوز ہو گئی. یہ 3 سپورٹ کو بریک کرنا ایک بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہوا, اور پھر کلوزنگ اس کے نیچے آنا وداؤٹ اینی ریکوری. اگر شارپ لو بنتا بے شک یہی لو ہوتا, مگر اس کو ٹیسٹ کرتے ہی ریکور کر جاتی, اور یہ جو 3 سپورٹ تھی ان میں سے کم 40,000 کے اوپر مارکیٹ آگے کلوز ہو جاتی تو کچھ امیدیں شاید باقی رہتی, مگر ایسا ہوا نہیں. تو لہٰذا ہم بھی کوئی امید رکھیں گے نہیں. اینی ویز آگے چلتے ہیں. مارکیٹ جو ہے 579 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی, 30%. والیوم بھی کم رہے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. اور اب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے ایک زبردست بل رن ہم نے دیکھا پچھلے دنوں, پچھلے ہفتے, اور اب انڈیکس جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی, یعنی کہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ اگر اس نے کوئی اسپیکولیٹو موو بنائی, ہائپر موو بنائی, تو اس کو ریالٹی کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈکلائننگ روپی اور آئی ایم ایف کی نخرے جو ہیں, کیونکہ کچھ نئے ٹیکسز کے حوالے سے ان کے نخرے سامنے آئے ہیں ہمارے, کہ جس کی وجہ سے منی بجٹ کی بازگشت ہو رہی ہے, کہ وہ بھی ایک میجر کنسرن ہے. صرف ڈالر کو فری کرنا یا پیٹرول پہ پیسے بڑھانا نہیں, بلکہ بجلی اور گیس پر پیسے اور کچھ نئے ٹیکسز کی بات بھی ہو رہی ہے, اور جس پہ گورنمنٹ تقریباً رضامند بھی لگتی ہے, اور منی بجٹ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. تو یہ چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس وقت مارکیٹ کی. اور بات یہ ہے کہ اب انڈیکس جو ہے اچھی اور بری خبروں کے ساتھ چلے گا. اچھی خبر مارکیٹ کے لیے صرف یہی ہے کہ جناب آئی ایم ایف جو ہے آخر کار اس نے ریلیز کر دیا, جو ٹرانچ ہے وہ ریلیز کر دیا, یہ تو ہوگی اچھی خبر. اور جیسے ہی آئی ایم ایف ریلیز کرے گا آٹومیٹیکلی ہمارے پاس فرینڈز جو ہیں, فرینڈلی کنٹریز جو ہیں, ان کے جو پیسے پلیج ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں بلش ٹریگر کا کام کریں گی. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ڈیویلیویشن آف کرنسی پاکستانی روپی جاری رہے گی, اور جو میجر کموڈیٹیز میں پرائس کا بڑھنا ہے وہ جاری رہے گا. جیسے پیٹرول تو بڑھ گیا, ابھی اور بڑھ سکتا ہے, اور گیس اور بجلی کی بات کر لیں, اور ان پھر تمام چیزوں کا رد عمل کے طور پہ کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ, سفری اخراجات, ٹرانسپورٹیشن کا بڑھنا. تو یہ تمام چیزیں ایکیومولیٹ ہو کے جو کنزیومر ہے یا عوام ہے یا کسٹمر ہے اس کو ہرٹ کرنے جا رہی ہے. انفلیشن اوپر, بائنگ پاور نیچے, تو یہ تمام صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا.
اور یہ نیگیٹو سینٹیمنٹ رہے گا. تو پازیٹیو اور نیگیٹو سینٹیمنٹ کی جنگ مارکیٹ میں جاری رہے گی. اور جس طرح میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس بات کا تذکرہ بڑے واضح الفاظ میں کر چکا ہوں کہ 2023 ایک تو الیکشن کے سال کے نام سے میں نے دیا. بے شک الیکشن ہو یا نہ ہو, یہ کہلائے گا الیکشن سال. اس میں الیکشن کا شور بہت ہوگا. ہو جائیں اچھی بات ہے, نہ ہو سکیں اللہ جانے. مگر یہ سال مشکل سال ضرور ہوگا انویسٹر کے لیے, اور خاص طور پہ شارٹ ٹرم انویسٹر کے لیے تو بہت مشکل ہوگا. اس کا سلوشن میں آپ لوگوں کو پہلے ہی دے چکا ہوں, اور ہم اس سلسلے میں کوشش کریں گے کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نمٹیں گے کہ اپنی جو آمدنی ایک تو مہنگائی کے ساتھ میچ کیسے کرے گی. گھر کے اخراجات, ہر کمانے والے کے پاس منتھلی سیونگ نہیں ہوتی. وہ کئی تو ایسے ہوں گے پاکستان میں ہم جیسے جو جتنا کماتے ہیں اتنا ہی خرچ کر دیتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اینی ویز آگے چلیں تو مارکیٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بری نہیں ہے. اس لیے بری نہیں, ان کے لیے بری نہیں ہے جو ہاتھ میں پیسے لے کے بیٹھے, جو وقت پہ نکل چکے ہیں, نکلنا جانتے ہیں, جو اس وقت انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے پیسے کمائیں گے. جو لوگ پرانا مال ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں وہ صرف اپنے ریٹ کو میچ کرنے کی پریشانی میں پورا سال گزار دیں گے. تو یہ انفارچونیٹلی صورتحال ہے مارکیٹ کی. اب آنے والے سیشن میں ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 39,788 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے مارکیٹ. تو مارکیٹ میں یقینی طور پہ پریشر ہوگا اور مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گی. مجھے بلز کے لیے کوئی خاص صورتحال نظر نہیں آتی. بے شک اگر ہائپر اسٹارٹ بھی ہو, اگر آغاز کے ساتھ 100-150 پوائنٹ مارکیٹ اوپر بھی جائے تو کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے. ہاں 40,030 کا جو لیول آپ کو دیا ہوا ہے, 40,030 کے اوپر تھوڑی سی امیدیں رکھ سکتے ہیں, مگر پھر 40,030 ٹوٹنا نہیں چاہیے. مگر اگر دیکھا جائے تو شارٹ ٹرم اسٹرینتھ کی پاسبلٹی تو اس وقت تک رہے گی جب تک 40,338 309 کے اوپر انڈیکس سیٹل نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں احتیاط بہترین دوا ہے اس وقت. تو دیکھیے, سمجھیے, کیئرفل رہیے اور سلیکٹیو اسٹاک میں اپنی ایکیومولیشن کو جاری رکھیے. شارٹ ٹرم ٹریڈ سے پرہیز کیجیے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حالات کو بہتر رکھے, پورے پاکستان پہ رحم فرمائے. اور ان کے لیے بھی میں دعا کرنا چاہوں گا. 2 ایسے حادثات ہوئے ہیں, ایک ہب پہ جو بس کا حادثہ ہوا اس میں کافی جانی نقصان ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت میں جگہ دے. اس کے بعد جو خیبر پختونخوا میں جو پولیس اس میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں ہمارے بہت سے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, لواحقین کو صبر دے. کہنا بہت آسان ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان دھماکوں میں جو زخمی ہوتے ہیں ان کے حالات تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنے برے ہوتے ہیں. کہ کوئی مطلب ہمیشہ کے لیے بستر پہ آ جاتا ہے, کوئی معذور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کتنی فیملیز اس سے متاثر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے, ہمارے ملک میں رحم فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.